اللہ کے لام کو موٹا کب پڑھتے ہیں؟ مد منفصل کہاں ہوتی ہے؟ کیسے پڑھیں گے؟ میم مشدد کو کس طرح پڑھیں گے؟ حروف مدہ کب ہوتا ہے؟ کیسے پڑھیں گے؟ اخفا کا قاعدہ کب ہوتا ہے؟ اخفا کو کیسے پڑھیں گے؟ میم مشدد کو کس طرح پڑھیں گے؟ ادغام بلا غنہ کب ہوتا ہے؟ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس کے علاوہ اور بہت سے قواعد انشاءاللہ ہم سیکھنے والے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 پڑھیں گے۔ اس آیت کو ہم حرف بہ حرف پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ قواعد بھی بتائیں گے کہ کون سا قاعدہ کہاں لگ رہا ہے، اور اس آیت کو ہجوں اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں گے۔ تو ناظرین آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ بہت سی معلومات آپ کو حاصل ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین میں ہوں سید شفیق اتاری، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، واو پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ حمزہ پر زبر ہے اور آگے میم مشدد ہے، میم مشدد کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، اور میم مشدد پر زبر ہے اور اس سے آگے لا مشدد ہے، تو لہٰذا میم مشدد کو لا مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ لام پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، ذال کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن، تو یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ کاف پر زبر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ فا پر زبر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ را پر پیش ہے اور آگے واو ساکن ہے، واو ساکن کو را کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، واو زبر و، حمزہ میم زبر ام، میم لام زبر مل، وعمل لام زبر لا، وأمل ذال یا زیر ذی، وأما الذی نون زبر نا، وأما الذین کاف زبر کا، فا زبر فا کافا، را واو پیش رو کفروا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، آگے فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، فا پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ یا پر زبر، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ قاف پر پیش ہے اور آگے واو ساکن، یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ کا حرف ہے، اس کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ لام پر پیش ہے اور آگے واو ساکن ہے، یہاں بھی واو مدہ ہو رہا ہے، اس کو بھی ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، فا زبر فا، فا زبر فا، یا زبر یا، فایا، قاف واو پیش قو، فیقو، لام واو پیش لو، فیقولو، نون زبر نا، فیقولون، آگے میم پر زبر ہے اور آگے الف ہے، یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ ذال پر زبر ہے اور آگے الف ہے، تو الف سے پہلے زبر آئے تو الف مدہ ہوتا ہے، پھر حروف مدہ کے آگے دوسرے کلمے میں پھر حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پر مد منفصل ہوگی اور اس کو پھر 2.5 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ حمزہ پر زبر ہے، اس کو آگے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ را پر زبر، اس کے آگے الف، یہاں پھر الف مدہ ہو رہا ہے تو اس کو بھی ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ دال پر زبر ہے اور آگے لام مشدد، لام مشدد کو دال کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے،
اور اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اس کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ ہاں پر پیش ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اب اس کے ہجے یوں کریں گے، میم الف زبر م، ذال الف زبر ذ، حمزہ زبر ا، را الف زبر را، ارا، دال لام زبر دل، ارادل، لام کھڑا زبر لا، اراد اللہ، ہا پیش ہو، اراد اللہ، ماذا اراد اللہ۔ آگے بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ، با کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ہا پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ ذال پر زبر اور اس کے آگے الف، یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ میم پر زبر ہے، سا پر زبر ہے، دونوں کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ لام پر تنوین یعنی دو زبر ہے اور آگے یا ہے، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ اب یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یا پر پیش ہے، اس کو آگے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ضاد کے نیچے زیر ہے اور آگے لا مشدد، لا مشدد کو ضاد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ لام پر پیش ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ با کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور ہا کے نیچے کھڑا زیر، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، با زیر بی، ہا کھڑا زبر ہا، بی ہا، ذال الف زبر ذا، بی ہا ذا، میم زبر م، سا زبر سا، مسا، لام دو زبر لن، مثلا، یا پیش یو، ضاد لام زیر دل، یو دل، لام پیش لو، یو دلو، مثلا یو دلو، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بی ہی، بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ۔ آگے کثیرا وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، کاف پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ سا کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے، سا کو یا کے ساتھ ملائیں گے۔ را پر دو زبر ہے اور آگے واو مشدد ہے، واو مشدد کو را کے ساتھ ملائیں گے۔ یہاں بھی ادغام ہو رہا ہے، یہاں بھی غنہ کریں گے۔ یا پر زبر ہے اور ہا ساکن ہے، اس کو یا کے ساتھ ملائیں گے۔ دال کے نیچے زیر اور آگے یا ساکن، تو یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یا مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ با کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، کاف زبر ک، سا یا زیر سی، کسی، را واو دو زبر روں، کثیروں، واو زبر و، کثیروں و، یا ہا زبر یہ، دال یا زیر دی، یہدی، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بی ہی، کثیرا ویہدی بی، کاف پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ سا کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن، یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ را پر دو زبر ہے اور آگے وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو اس صورت میں را کی دو زبر ہے، یہ الف میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، کاف زبر کا، سا یا زیر سی،
کثیر، دو زبر رون، کثیرن، آگے وقف، کثیرا، کثیرا ویہدی بہ کثیرا، آگے وما یضل بہ الا الفاسقین، واو پر زبر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، میم پر زبر ہے آگے الف ہے، یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، یا پر پیش ہے اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے، ضاد کے نیچے زیر اور آگے لام مشدد، لام مشدد کو ضاد کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، لام پر پیش ہے اس کو آگے بغیر کھینچے پڑھنا ہے، ہجے یوں کریں گے، واو زبر و، میم الف زبر ما، وما، یا پیش یو، ضاد لام زیر دل، وما یضل، لام پیش لو، وما یضل، با کے نیچے زیر ہے اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے اور آگے حمزہ آ رہا ہے، کھڑا زیر یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے، مد منفصل ہوتی ہے اس کو 2.5 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے، حمزہ کے نیچے زیر ہے آگے لام مشدد ہے، حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام پر زبر ہے اور آگے لام ساکن حرف ہے، لام مشدد کو لام ساکن کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، فا پر کھڑا زبر ہے اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، سین کے نیچے زیر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، قوف کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے، یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، نون پر زبر ہے اور آگے وقف تام یعنی آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے، اس صورت میں نون کی زبر ختم ہو جائے گی اور یہ ساکن ہو جائے گا، جب یہ ساکن ہو جائے گا تو پھر یہاں پر مد عارض کا قاعدہ لگے گا، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے یعنی کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو وہاں پر مد عارض ہوگا، اس کو پھر 3 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے، اب اس کے ہجے یوں کریں گے، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بی ہی، حمزہ لام زیر ال، لام لام زبر لل، الل، فا کھڑا زبر فا، سین زیر سی، فاسی، قوف یا زیر قی، فاسقی، نون زبر نا، فاسقین، آگے وقف، فاسقین، وما یضل بہ الا الفاسقین، اب اس آیت کو ہم پورا پڑھ لیتے ہیں، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ تو ناظرین آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 پڑھا، اس آیت میں جتنے بھی قواعد بتائے گئے ہیں ان تمام قواعد کو تفصیل کے ساتھ سیکھنے کے لیے آپ ہماری پلے لسٹ میں جا کر سیکھ سکتے ہیں، وہاں آپ کو ساری ویڈیوز مل جائیں گی کہ جن میں یہ قواعد سکھائے گئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو درست قرآن پاک پڑھنے اور آگے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔